Ji, Assalamu alaikum. I'm Iman Batul, lecturer of English, and I'm working in MNS University of Agriculture, Multan. I'm also working as the secretary of Anti-Harassment and Anti-Bullying Monitoring Committee of MUNSWAM. And the topic that we are going to discuss today is workplace harassment. Workplace harassment جو ہے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو any such act which is happening repeatedly and it is the cause of mental agony or physical agony to some other person is considered as harassment. کوئی بھی ایسا عمل جو کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ عمل جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ نے ایک دفعہ اس کو روکا اور اس کے بعد وہ عمل وہ کرنے والا جو اس کا پرپیٹریٹر ہے وہ رک جاتا ہے تو وہ ہیرسمنٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ہیرسمنٹ کی ڈیفینیشن میں وہ عمل آئے گا ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ ریپیٹڈلی کیا جا رہا ہے، کانشیسلی ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تو دیٹ کائنڈ آف ایکشن فالز انڈر دا کیٹیگری آف ہراسمنٹ، ورک پلیس ہراسمنٹ. ورک پلیس ہراسمنٹ جو ہے دیٹ از اے ویری کامن فنامنن اور انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے دیٹ اٹ از اے جینڈر اسپیسیفک ایشو. اٹ از ناٹ اے جینڈر اسپیسیفک ایشو بیکاز ہراسمنٹ کین بی پرپیچویٹڈ بائی ایدر اے میل اور اے فیمیل. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ خواتین جو ہیں وہ اس کی وکٹم ہوں. بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میلز جو ہیں وہ اس کے وکٹم ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے اس کے اوپر وکٹم جو ہے جو ایلیگیشن کاز کر رہا ہوتا ہے، جو ایلیگیشن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایلیگیشن جو ہے وہ فالس ہوڈ کے اوپر جو ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے، وہ ریونج بیسڈ ہوتا ہے، وہ وینڈیٹا بیسڈ ہوتا ہے. تو جو کرنٹ جو ہے وہ ایکٹ ہے پاکستان کا اباؤٹ ورک پلیس ہراسمنٹ جو وہ اس لحاظ سے دیر آر سم وی کین سی لوپ ہولز ان دیٹ ایکٹ اینڈ some amendments are required in that act to make it more solidifiable or more authentic کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں وینڈیٹا والے وہ کور ہو جائیں. لیکن اگر ہم اس ایکٹ کو گو تھرو کرتے ہیں تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس ایکٹ میں دیر از نو سچ اسپیسیفیکیشن کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک سرٹن جینڈر کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اوکے جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کوسچنس کی طرف جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اور ان کے آنسرز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ٹاپک مزید ایکسپلین ہوتا جائے گا. پہلا کوسچن جو ہمیں ملا ہے وہ ہے کہ واٹ اسپیسیفک اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز ڈز دا یونیورسٹی ہیو ان پلیس اینڈ ہاؤ آر دے کمیونیکیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا اسٹاف. منصوم میں ہمارے پاس اینٹی ہراسمنٹ اینڈ اینٹی بولنگ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس لیول سے نیچے ایک اور کمیٹی وچ از دا اسپیشلٹی آف منصوم وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے وچ از اینٹی ہراسمنٹ اینڈ اینٹی بولنگ مانیٹرنگ کمیٹی. یعنی کہ اس کمیٹی کا پرپز ہی یہی ہے کہ وہ ایسے رویوں کی روک تھام کریں جو ہراسمنٹ کے اندر آ رہی ہوں، ایسے رویوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ ایسے انسیڈنٹس جو ہیں ان کی ریشیو کم سے کم ہو، ان کے چانسز ہی موجود نہ ہوں. اس سوشل بیہیویئر کو انٹروڈیوس کروایا جائے، ایسے سوشل بیہیویئر کے بارے میں اویئرنیس دی جائے جو ہراسمنٹ کے ایکٹ کو یا ہراسمنٹ کے انسیڈنٹس کو کم کرے. تو اس کمیٹی کا جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ وہ مانیٹر کرے اس چیز کو کہ ہراسمنٹ کہاں ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اس مانیٹرنگ کے اندر اس کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کرے ایسے ایکٹس کے بارے میں جو ہراسمنٹ کے اندر فال کرتے ہیں، جو بلنگ کے اندر فال کرتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کر کے ان کے اکر ہونے کے چانسز کو کم کیا جائے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے اسٹاف کو جو ہے وہ اویئرنیس ملٹیپل بیس کے تھرو جو ہے وہ اویئرنیس ہم کریٹ کرتے ہیں اپنا یونیورسٹی میں. ہم نے آفٹر دا فارمولیشن آف دس کمیٹی ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ سیمینارز کنڈکٹ کروائے ہیں. ہم نے بہت سارے جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز میں جو ہے جا کے وہاں پہ about this particular act that is available in Pakistan and this particular society and this particular committee that exists in MUNSWAM ہم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی ہے. اوکے جی، موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ کوسچن. میرے پاس جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم انکلوسیوٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں کیسے پروموٹ کر رہے ہیں.
8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے، اور 8 مارچ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ایک اور سیمینار ہیلڈ کروایا جس کا ٹائٹل ہی یہی تھا کہ لیٹس موو ٹوورڈز انکلوسیوٹی، کس طرح جو ہے وہ انکلوسیوٹی جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس سیمینار میں ہم نے جو ہے اس کی جو ٹیگ لائن ہم نے رکھی دیٹ واز اباؤٹ پروموٹنگ انکلوژن، کہ میں سے ہم تک کا سفر۔ ہم خواتین کو پہلے اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں تو پہلے ہم نے خواتین کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا ہوا تھا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، پھر ہم نے خواتین کو یہ رائٹ دے دیا، ہمارے معاشرے میں انہیں یہ رائٹ مل گیا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ور ناٹ گیون دس رائٹ ٹو بی اے پارٹ آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کے پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو اپنی نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ خاتون کی پڑھائی کا مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد ضرور یہ ہے کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ایجوکیٹ کرے، لیکن یہ اس کی ایجوکیشن کا سول پرپز نہیں ہے، یہ اس کی ایجوکیشن کا سول آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ اس کی ایجوکیشن کا سول ایم نہیں ہے۔ ہم ابھی کرنٹلی ہم جس سوسائٹل فیز سے گزر رہے ہیں اس میں پیٹریارکی جو ہے وہ اس لیول پہ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ ہم خواتین کو ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس پروسیس کا پارٹ نہیں بناتے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ انہیں جاننے دیں گے، آپ انہیں وہ کانفیڈنس دیں گے تو وہ اس پروسیس کا حصہ بنیں گی، اینڈ دس از واٹ انکلوژن از آل اباؤٹ۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو سیمینار جو ہے وہ 8 مارچ کو جو ہے وہ ہیلڈ کروایا تھا، اور اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے اسٹاف کو، اپنے ایڈمن اسٹاف کو، اپنے فیکلٹی کو، اپنے ایون کہ جو ہمارے جو گارڈ اسٹاف ہے ان سب کو اس کا حصہ بنایا تھا، تاکہ ہم پریکٹیکل لیول پہ جو ہے وہ انکلوسیوٹی جو ہے اس کو پریکٹس کر سکیں۔ نیکسٹ کوشچن جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہیراسمنٹ بیسیکلی کس قسم کی ہو سکتی ہے، یا کون کون سے ایکٹ ہیں جو ہیراسمنٹ کے اندر فال کر سکتے ہیں۔ ہیراسمنٹ جو ہے صرف فزیکل ہیراسمنٹ نہیں ہے، ہیراسمنٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ اٹ کین بی مینٹل ہیراسمنٹ، اٹ کین بی فزیکل ہیراسمنٹ، اٹ کین بی ایموشنل ہیراسمنٹ، اٹ کین بی سائیکولوجیکل ہیراسمنٹ، اور ان ساری ٹائپس جو ہیں یہ ساری جو ہمارا لا ہے یا جو ہماری یونیورسٹی میں جو کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہیں وہ دونوں کمیٹیز جو ہیں وہ ان سب ٹائپس آف ہیراسمنٹ کو کور کرتی ہیں۔ اس میں جیسے میں نے بالکل سٹارٹ میں بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا ریپیٹڈ ایکٹ جو کسی اور انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ ہیراسمنٹ کے زمرے میں فال کرتا ہے، اور وہ ایموشنل ایکٹ ہو سکتا ہے، وہ فزیکل ایکٹ ہو سکتا ہے، وہ کسی کی بات ہو سکتی ہے۔ اگین ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے جس کو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ ان پرسن ہو، وربل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلنگ اور وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ تھرو سائبر اسپیس کی جا رہی ہو، تھرو سوشل میڈیا کی جا رہی ہو۔ تو سائبر بلنگ اور سائبر ہراسمنٹ جو ہے وہ بھی اس ایکٹ کے اندر جو ہے وہ اس لا کے اندر جو ہے وہ فال کرتی ہے، اور جو یونیورسٹی کے اندر کمیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں وہ سائبر بلنگ کو بھی جو ہے وہ ان ایشوز کو بھی ٹیکل کر رہی ہیں، اور ان ایشوز کو بھی ڈیل کرتی ہے ہماری کمیٹی۔ اب کون کون سے بیہیویئرز جو ہیں وہ اس کے اندر فال کرتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جی خواتین ہی صرف جو ہے وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہوں یا وہ بلنگ کا شکار ہو رہی ہوں، مرد حضرات جو ہیں وہ بھی بلنگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی اور جو بلنگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا کوئی کولیگ جو ہے وہ آپ سے جو سپیریئر ہے وہ آپ کو کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے، بٹ یو آر بینگ کرٹیسائزڈ wrongly about the quality of work that you are doing or about the quantity of work that you are doing، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان مجھ پہ جو ایلیگیشن لگا رہا ہے دیٹ از اے فالس ایلیگیشن، تو دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ فالز انڈر دا کیٹیگری آف ہراسمنٹ، کہ وہ آپ کے اوپر آپ کو ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو آپ نے نہیں کیا اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا وہ بیہیویئر جو ہے وہ کنٹینیو رکھ رہا ہے، تو پھر یہ ہراسمنٹ کے اندر آئے گا۔ اسی طرح جب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ریلیشن شپ ہے اس میں اگر دا اسٹوڈنٹ از
feeling this thing that because of some ulterior motives the student is being victimized by the teacher, تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ بھی ہراسمنٹ کے اندر فال کرے گا, یہ بھی بلنگ کے اندر فال کرے گا. اور منصوم میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ اویئر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ یہ کمیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں, اور آپ آئیں اور آپ ود کانفیڈنس جو ہے اپنا ایشو جو ہے اس کو کمپلینٹ فائل کریں اس کے اگینسٹ, اور ہم بہت امپارشل طریقے سے ان کمپلینٹس کو ٹیکل کرتے ہیں, ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور جہاں تک ہیراسمنٹ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, the next question is how we can deal with such behaviors and how we can come out of such situations. تو جو سب سے بہترین طریقہ ہے ہیراسمنٹ کو ڈیل کرنے کا وہ یہ ہے that raise your voice against any act of harassment or anti-bullying. جو آپ فیس کر رہے ہیں, جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائیے, اس کے اوپر بات کیجیے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے کنوکشن اینڈ کانفیڈنس. ہوتا کیا ہے, ایشو کیا ہے کہ آپ یا تو اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں. سم ٹائمس, میجورٹی آف دا ٹائمس آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ آپ اسے کسی سے شیئر کریں اور آپ اس کے بارے میں کوئی اسٹیپ اٹھائیں. پھر سم ٹائم جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایسی بہت یہ لائک آئی ایم موونگ گریجولی ٹورڈز ڈفرنٹ ریشیوز آف پیپل کہ میجورٹی جو ریشیو ہے وہ آواز ہی نہیں اٹھاتی. اس کے بعد کچھ ریشیو ہمارے پاس ایسی ہے ہماری سوسائٹی میں جو جو شیئر ضرور کرتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھانا چاہتی. پھر اس کے بعد اس سے بھی کم ریشیو ان لوگوں کی ہے جو شیئر بھی کرتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن ان کے اندر کنوکشن نہیں ہے کہ وہ جو پرپیٹریٹر ہے ہراسمنٹ کا اس کو پنشمنٹ تک لے کے جائیں. اور بہت ہی مائنیوٹ ریشیو ہے ہماری سوسائٹی میں ان لوگوں کی جو کنوکشن کے ساتھ اپنے پرپیٹریٹر کو اس کی پنشمنٹ تک جو ہے وہ اس ایشو کو لے کے جاتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں تک پرسو کریں گے. اگین ایٹ منصوم ہم اس چیز کو بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کے پاس لاز ہیں, آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس کمیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور وہ کمیٹیز آپ کو فل رائٹ دے رہی ہیں کہ آپ آئیں ود کانفیڈنس اور اینڈ ود کنوکشن. آپ جو ہے وہ فریلی وداؤٹ اینی سارٹ آف پریشر آپ اپنا ایشو جو ہے وہ ہم سے آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اینڈ ایک بہت اچھی چیز جو ہے جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ بیکاز آف دیز سیمینار جو ہم نے یہاں پہ ہیلڈ کروائے, ان کی وجہ سے ہم یہ چیز فیل کرتے ہیں دیٹ سچ ایکٹس, سچ نیگیٹو ایکٹس are very minimal, mashallah, very minimal, by the grace of God at Mansoom. Thanks a lot for your time.